بعد عن ابی هریرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ دوسرے دنوں میں جس طریقے سے بندوں کو گمراہ کرتا ہے رمضان کے مہینے میں وہ بندے کو گمراہ نہ کر سکے۔ ابھی ہم بیان کر رہے تھے شعبان کے مہینے کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مہینے میں جس خاص عبادت کا اہتمام کیا وہ روزہ ہے، دوسری کسی قسم کی عبادت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام نہیں کیا۔ جہاں تک آپ کا معمول تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں 11 رکعت تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، چاہے وہ 13 شعبان ہو، 12 شعبان ہو، 14 شعبان ہو یا 15 شعبان۔ خاص کر کے 15 شعبان کا جو ذکر ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی خاص عمل ذکر نہیں ہے، اس لیے اس رات میں خاص کر کے خصوصی طور پر اس رات کو اہمیت دیتے ہوئے، فضیلت سمجھتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھتے ہوئے آپ اس رات میں کوئی ایسا عمل نہ کریں جو تہجد کے علاوہ ہے، یا دوسرا کوئی عمل آپ خصوصی طور پر اس رات میں نہیں کرنا چاہیے۔ تو شعبان کے مہینے کے تعلق سے باتیں بہت ساری ہوئی، اب ہم رمضان کے مہینے کے بارے میں شروع کریں گے۔ ماہ صیام یعنی رمضان المبارک قرآن کریم کے نزول کا مہینہ، اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جو کہ ایک مقدس کتاب ہے اس کو نازل کیا۔ اللہ کی خاص رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، رزق کی کشادگی کا مہینہ، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ، جنت حاصل کرنے اور جہنم سے نجات پانے کا مہینہ۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ صیام یعنی رمضان کا مہینہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، نوافل و تلاوت، صدقہ و خیرات، گویا کہ ہر قسم کی عبادت کا ایک عالمی موسم بہار، یعنی ہر طرح کی عبادت اس مہینے کے اندر ہوتی ہے، اور دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان بستے ہوں اپنے ایمان اور تقوی کے حساب سے اس مہینے میں جو ہے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو اور برکتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ اس کا اگر آپ کو جیتا جاگتا منظر دیکھنا ہو تو کبھی آپ حرم شریف میں جا کر کے دیکھیں کہ جہاں پر دن کے موقع پر ذکر و نصیحت کی، تلاوت کی، نوافل کی، واعظ و نصیحت کی، فتویٰ فرائض کی، ہر طرح کی مجلسیں لگتی ہیں، پھر رات کے وقت جو ہے لوگ ہر طرح سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، جسے دیکھ کر کے ایک گنہگار انسان کے دل میں بھی عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیں یاد یہ بھی رکھنی ہے کہ نیکیاں کرنا اور نیکی کمانا بہت اچھی بات ہے اور بہت آسان بھی ہے۔ دنیا کے اندر صرف مسلمان ہی نیکی نہیں کرتے ہیں بلکہ کافر بھی نیکی کرتے ہیں، مشرک بھی نیکی کرتے ہیں، بدعتی بھی نیکی کرتے ہیں، ہر طرح کا انسان نیکی کا کام کرتا ہے، لیکن نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو بچا کر کے رکھنا، حفاظت کر کے رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ کافر، مشرک، بے دین، بدعتی نیکی تو کرتے ہیں لیکن ان کی نیکی بچتی نہیں ہے، کیونکہ ان کے شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ مسلمان نیکی کرتے ہیں تو ان کی نیکی بچتی ہے، لیکن بہت سارے مواقع ایسے ہیں کہ نیکی ایسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس طرح سے ذکر کیا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ مفلس کون ہے، فقیر کون ہے، محتاج کون ہے، بے بس کون ہے، لاچار کون ہے، مجبور کون شخص ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہی مجبور ہے، بے بس ہے، فقیر ہے، محتاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ نہیں مفلس وہ نہیں ہے. مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر کے پہنچے گا. روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، تلاوت، ذکر و تسبیح، ہر طرح کی عبادت لے کر کے پہنچے گا، لیکن اس کی نیکی ایک بھی نہیں بچے گی. اس کا کھاتا اور اس کا اکاؤنٹ بالکل خالی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو مرڈر کیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو تکلیف دیا ہوگا. تو پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین فیصلہ اس طرح سے کرے گا کہ ان تمام لوگوں کو بلا کر کے کہے گا کہ اس شخص کی ساری نیکیاں لے لو اپنے اپنے ظلم کے حساب سے. یعنی جتنا دنیا کے اندر تمہارے اوپر اس شخص نے ظلم کیا ہے اتنی نیکی لے لو. پھر دیتے دیتے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں. دنیا کے اندر تو یہ شخص نے بہت ساری نیکیاں کمائی اور بہت زیادہ محنت کیا، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کی، لیکن آخرت کے دن اس کا کھاتا بالکل خالی ہو جائے گا، زیرو بیلنس ہو جائے گا. اس لیے نیکیوں کو کمانے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سوچیں کہ نیکیوں کو کس طریقے سے بچایا جائے، کس طریقے سے اس کی حفاظت کی جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.